وآلہ وصحبہ وأئمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، آج ہماری گفتگو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے ایک جز کی تفسیر کے گرد ہوگی۔ آیت یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور ایک قرأت کے مطابق ارجلکم الی الکعبین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 ارکان بیان کیے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو یہ 4 کام کر لو، تمہارا وضو ہو جائے گا، تم نماز کے لیے باصلاحیت ہو جاؤ گے، نماز کے لائق ہو جاؤ گے کہ تم نماز پڑھو شرعی اعتبار سے۔ تو یہاں پر جو اللہ فرما رہا ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، اس کی تفسیر میں مختلف فقہا کے اقوال ہیں اور مختلف انداز سے فقہا نے اس کو سمجھا ہے۔ تو بعض نے یہ سمجھا کہ اگر سر کا مسح تھوڑا سا بھی کر لیا جائے، جتنے میں یہ کہا جا سکے کہ بھئی سر کا اس نے مسح کیا ہے، اس نے سر پر مسح کیا ہے، تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا، چاہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرے، چوتھائی سر سے کم میں مسح کرے یا پورے سر کا مسح کرے، بس اسے مسح کہیں۔ یہ اتنا مسح کرنے سے، جسے مسح کہیں، اتنا مسح کرنے سے اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی اور اس کا وضو ہو جائے گا اور وہ نماز کے لیے صحیح ہو جائے گا، قابل ہو جائے گا شرعاً۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ پورا جو سر ہے نا، اس کا مسح کرنا ضروری ہے، اگر تھوڑا سا بھی کوئی جگہ چھوٹ گئی سر کی، اس پر مسح نہیں ہوا تو اس کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جو حنفیوں کا قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کے 4 حصے کرو اور چوتھائی حصہ جو بنے گا اس پر ہاتھ پھیر لیں، تب جا کے وضو ہوگا۔ 4 حصے کرنا ضروری ہے، یعنی جو چوتھائی بنے گا نا، اتنی مقدار پر مسح کرنا یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے، اس سے کم میں اگر مسح کریں گے تو نہیں ہوگا۔ اور ان میں ہی مختلف اقوال ہیں، آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں گے نا، بدائع الصنائع ہیں، اس میں روایتیں آتی ہیں حنفیوں کی، تو بعض کہتے ہیں بھئی 4 انگل کی مقدار مسح کرنا ضروری ہے حنفیوں میں، اور بعض کہہ رہے ہیں ناسیہ پیشانی کی مقدار، کوئی کہہ رہا ہے چوتھائی، اس طرح سے اقوال موجود ہیں۔ تو مشہور یہی ہے ان کا کہ چوتھائی سر، اسی کو بیان کرتے ہیں فتوے کے طور پر، کہ سر کے جو 4 حصے کریں اور جو ایک حصہ ہوگا اتنی مقدار پر مسح کرنا ضروری ہے، اس سے کم کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، مسح ہی نہیں ہوا اس وجہ سے۔ تو دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی مقدار کو معین نہیں کیا، مسح کرو، مطلق ہے امر، کسی مقدار کو معین نہیں کیا کہ اتنی مقدار پر مسح کرو یا اتنی مقدار پر مسح کرو، کوئی مقدار معین نہیں کی، تو ہم اپنے پاس سے مقدار معین نہیں کر سکتے، یا پھر اپنی ضعیف دلیلوں سے، جو حدیث ناسیہ ہے اس سے حنفی 4 چوتھائی کا وہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ چوتھائی سر کا جو ہے وہ مسح کرنا واجب ہے، وہ بڑی کمزور دلیل ہے ان کی۔ بہرحال قرآن میں جو اللہ نے وامسحوا کا حکم دیا ہے یہ بالکل مطلق ہے، مقدار سے کوئی مقدار اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، تو اپنے پیاس سے ہم مقدار بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی دلیل، معتبر دلیل نہ ہو۔ دلیل تو ہے حنفیوں کے پاس، معتبر نہیں ہے، معتبر دلیل ہونی ضروری ہے، اور کوئی معتبر دلیل اس حوالے سے نہیں ہے کہ اتنی مقدار سر کا مسح کرنا ضروری ہے اور اس سے کم میں وضو نہیں ہوگا۔ تو جب امر مطلق ہے تو تھوڑا سا بھی سر پہ مسح کر لیا تو اس کو جسے مسح کہہ سکیں کہ اس نے سر کا مسح کر لیا، اگرچہ چوتھائی سے کم کیا لیکن مسح کر لیا، تو اتنی مقدار مسح کرنے سے بھی وضو ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت مطلق ہے۔ تو یہ اس کی صحیح تفسیر ہے بالکل اصول کے مطابق۔ بعض لوگ اس امر کو مجمل لیتے ہیں، حنفی جو ہے نا مجمل لیتے ہیں اس کو، یعنی اس امر سے کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ مجمل لیں گے تو پھر قرآن کی آیت سمجھ لیں اس کی کوئی تفسیر ہی نہیں ہے، کوئی معتبر تفسیر نہیں آئے گی۔ حدیث ناسیہ جو ہے یہ بھی معتبر تفسیر نہیں بن سکتی، مجمل ہی رہ جائے گا، اور مجمل ہے بھی نہیں، تو مجمل نہیں ہے جس طرح سے حنفی کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ مطلق ہے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اور صحیح تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم جو دیا مسح کا یہ مطلق ہے، کوئی مقدار معین نہیں ہے، تو اپنے جانب سے مقدار ہم معین نہیں کر سکتے، تو تھوڑا سا بھی مسح کر لیا اگر سر پہ تو مسح ہو جائے گا، چاہے وہ چوتھائی سر سے کم اس نے مسح کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔